مولا علی شیر خدا بازار جاتے ہیں اور جا کر بی بی فاطمہ کا لباس بیچ دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ پیسے کتنے ملتے ہیں؟ 6 درہم۔ 6 درہم مل گئے۔ اب اناج کی طرف جانا ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں۔ جب آگے گئے تو ایک فقیر ملتا ہے، ایک سائل ملتا ہے، یا ابو الحسن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ نے اپنی زوجہ کا لباس بیچا ہے، آپ اس کی فکر کریں۔ چلیں اگر دینا ہی ہے تو 6 میں سے 1 دے دیں، مگر سخاوت سیکھنی ہو تو ان سے سیکھے۔ انہوں نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، سارے پیسے دے دیے۔ اللہ اکبر، کیا دل تھا، کیا یقین تھا، کیا بلیف تھا۔ پتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کا لباس میں نے بیچا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا شاید جس کو گھر کے کپڑے بیچنے پڑے ہوں، مگر پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں، ماتھے پر شکن نہیں۔ اچھا اب آگے جاتے ہیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو ایک اعرابی آتا ہے، کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی میرے پاس سے خریدو گے؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ کہ کوئی بات نہیں، ادھار خرید لو۔ اچھا کتنے میں دو گے؟ کہ 100 درہم۔ خرید لیا آپ نے۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک اعرابی ملا، کہتا ہے اے علی اونٹنی بیچنی ہے، کتنے کے لیے؟ مولا علی فرماتے 100 درہم کے لیے۔ اگین اب کاروباری لوگوں کے لیے لیسن ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں، ایک اونٹنی ہے، سیل پرچیز ہو رہی ہے، اگر آپ کاسٹ بتا دیں گے تو سامنے والے نے پروفٹ دینا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا 100 میں لی ہے۔ پتا چلا کہ سچ بولنا بھی سیکھنا ہے اس خاندان سے۔ ادھر تو قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے، میری تو خرید ہی اتنے کی ہے، تھوڑی بارگیننگ کرو تو خرید سے کم میں دے دیتے ہیں۔ پھر بندہ کہہ یار خرید اگر اتنے کی تھی تو نیچے میں کیسے دے دیا؟ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے کاروبار میں۔ بہرحال کہا 100 کی دی ہے۔ کہا اے علی 160 کی بیچو گے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ، بیچ دیا آپ نے 160 میں۔ خود ہی اس نے 160 کی آفر دی، مولا علی نے اونٹنی دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے گئے تو وہی والا اعرابی جو پہلے جس نے اونٹنی بیچی تھی، کہا اے علی اونٹنی کہاں گئی؟ وہ تو بیچ دی میں نے۔ پھر میرے پیسے دے دو۔ آپ نے اس کو 100 درہم بھی دے دیے۔ گھر آئے اور بی بی فاطمہ کو 60 درہم آپ نے عطا فرمایا۔ تو بی بی فاطمہ کہتی اے علی میرا لباس ایسا تو نہیں تھا کہ وہ 60 درہم میں بک جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے میں نے رب سے کاروبار کیا ہے۔ یہ تو کس گھرانے کے لوگ تھے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین، جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت، مولا علی شیر خدا۔ آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایسی شخصیات ہیں، مگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ بھی نہیں۔ صبر کیسا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہے۔ کاش یہ بات میں اور آپ سیکھ جائیں۔ یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں، اس فلو میں بہتے رہیں کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، جو ہے میرے رب کی رضا میں راضی ہوں، یا اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر زندگی ٹف نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی فکریں اور اپنی سوچیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کل بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یار بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی شادی کا کیا ہوگا، میرا گھر کرایہ کا ہے اپنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ابھی کاروبار ٹھیک چل رہا ہے بعد میں کوئی گورنمنٹ نے پالیسی بدل دی تو کیا، یعنی جو نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ پھر رب پر بھروسہ کدھر گیا، توکل کہاں گیا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں رب پر بھروسہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے نا اس نے ہی سب کچھ بہترین کر دینا ہے، اور بہترین کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ، آج تک اسی نے پالا ہے، آگے بھی اسی نے پالنا ہے۔ تو بہت ساری فکریں سر پر لے کر صرف ہم ٹینشن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں، اور جب اللہ پر بھروسہ تو پھر غیب کے خزانوں سے عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، پہلے کے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو توکل کیسے سکھاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا، بھوک لگے تو یہ ایک گھر کے اندر ایک بڑا سا طاق کہہ لیں، سوراخ کہہ لیں، محراب تھی، ادھر آ کے دعا کرنی ہے کہ کھانا دے دے، تمہیں اس محراب کے ذریعے کھانا مل جایا کرے گا۔ اپنی زوجہ کو کہا کہ روزانہ یہ بچہ جب دعا کرے نا تو اس وقت آپ نے محراب کے پیچھے سے کھانا رکھ دینا ہے، تاکہ اس کی جو گرومنگ ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ یہ بنے کہ میں نے رب سے مانگنا ہے اور اللہ کی عطا سے ملتا ہے جو ملتا ہے۔ وہ روز دعا کرتا تھا، اس کو کھانا مل جاتا، روز دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ ایک دن آپ کی زوجہ بڑی گھبرائی ہوئی آئیں، کیا ہو گیا؟ کہا میں بھول گئی، وہ کھانے کا ٹائم تھا اور میں کھانا دینے نہیں پہنچ سکی۔ بولے پھر کیا ہوا؟ کہا میں گئی تو وہاں کھانا پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابن حب نے کہا کہ اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اللہ کی رحمت سے خود ہی ملتا رہے گا۔ اب لیول آف توکل وہ ہو چکا ہے کہ اب وہ کنیکٹیوٹی ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا رب پر جب بھروسہ مضبوط ہو جائے نا، جب توکل مضبوط ہو جائے تو پھر غیب کے خزانوں سے عطائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
تم اللہ پر بھروسہ ایسا کرو کہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. حدیث کا خلاصہ ہے. تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے رب کریم پرندوں کو روزی دیتا ہے.